بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں اپنے یوٹیوب چینل سے آصف عنایت۔ آج کل ملکی صورتحال جو ہے وہ ہر لمحے بدلتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی کچھ صورت گری اس طرح ہو رہی ہے کہ اپوزیشن کا ہر آنے والا لمحہ حکومت پر فتوحات اور چڑھائی کا منظرنامہ پیش کر رہا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ ماضی کی باتیں بھی ہیں۔ ہماری سیاست کچھ اسی طرح ہی رہی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ضیاء الحق کے وقت میں گوجرانوالا سے ایک ان کی پارٹی کا، ضیاء الحق کے وقت میں ان کا ایک وزیر، وہ انتخاب ہار گئے 24,000 ووٹ سے۔ وہ اگلے دن ضیاء الحق کے پاس اپنے مسز کے ساتھ گئے، اور ان ضیاء الحق اور ان کی مسز نے ان کو ڈنر ونر پہ بٹھایا۔ تو جب ہارنے والے ایم این اے نے، جو ان کے وزیر رہ چکے تھے، بتایا کہ میرے پاس اتنے ایم این اے اور اتنے ایم پی ہیں، لہٰذا سینٹ میں کامیاب ہو جاؤں گا، اس نے بڑا، ضیاء الحق نے بڑا اپنے جو ان کا انداز تھا منافقانہ، اس سے پیشگی مبارکباد دی۔ وہ موصوف گھر پہنچے، ٹی وی آن کیا تو ایک ضابطہ جاری ہو چکا تھا، صدارتی حکم جاری ہو چکا تھا۔ ایوان کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہارے ہوئے اشخاص کو سینٹ کے الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، میں نے جب یہ الیکشن ہوا تھا 2018 میں، تو ایک ٹائٹل کے ساتھ آرٹیکل لکھا تھا 5 جولائی 1977 سے 25 جولائی 2018 تک۔ نہ جانے مجھے کیوں ایک اس تبدیلی میں کنٹینیوٹی نظر آئی، نہ جانے کیوں، اٹ واز کلیئر ایک کنٹینیوٹی تھی۔ ایوب کا بھی رول تھا اس میں، ضیاء الحق پرومیننٹلی نظر آیا، اور مشرف کی تو خیر یہ کابینہ کو ہی لے کر آ گئے تھے۔ علیم خان جو حال ہی میں جو آج کے ہمارے ٹاپک ہیں، ان میں چونکہ یہ ایسا مکس اپ ہو رہا ہے سارا کچھ، علیم خان صاحب جو ہیں، انہوں نے اس پارٹی کے لیے بہت مال خرچ کیا، بہت وقت دیا، اور اتنا کیا کہ کسی دوسرے نے شاید ہی کیا ہو۔ ترین صاحب ہیں، یہ لوگ پارٹی کا ایک سرمایہ تھے اور سرمایہ خرچ کرتے تھے۔ علیم خان وزیر اعظم کو ملے شروع میں، جب گورنمنٹ بنی تو انہوں نے واپسی پر اپنے ایک دوست کو فون کیا کہ معاملات ٹھیک ہیں، اللہ خیر کرے گا۔ تو اس نے جواب دیا کہ جی پھر شیروانی سلوا لیں۔ اس نے کہا شیروانی ہے، بس آپ دعا کریں، میرا سیٹلمنٹ ہو گئی ہے۔ تو وہ مبارک اس نے دے دی۔ ابھی وہ کلر کہار پہنچے تھے تو نیب سے فون آ گیا کہ جناب کل تشریف لے آئیں۔ یہ طریقہ واردات یہ ضیاء الحق کا تھا۔ اگر اس نے فارغ کیا جنرل چشتی کو تو اگلے دن ٹائم نہیں دیا۔ یہ ڈکٹیٹر مائنڈ سیٹ ہے، اور ویسے بھی اقتدار کی راہداریوں میں وفائیں نہیں ہوا کرتی۔ تو ابھی علیم خان ہیں، یار محمد ہند ہیں، افضل چند ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو پوری لسٹ پڑی ہوئی ہے، آصف نقی، اسلم بروانہ، یہ رندھاوا اور نعمان لنگڑیال، یہ سب لوگ اس میٹنگ میں آئے جو ترین کے گھر میں ہوئی۔ اب ان کو کیا کہیں گے خان صاحب کہ چور اکٹھے ہو رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی، مولانا اور نواز شریف کو تو کہہ دیا کہ جی سارے چور میرے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اب بھی کہیں کہ چور اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ آپ کے محسن ہیں، آپ سے زخم خوردہ ہیں، آپ کی امیدوں پر پورے نہیں، آپ سے کہیں زیادہ ان کا خون اس پارٹی میں خرچ ہوا، اور دشمنیاں بھی انہوں نے مول لیں۔ دراصل یہ تبدیلیوں کا موسم ہے۔ شہباز گل کو، شیخ رشید کو، ان کو تو غصہ تب کرنا چاہیے کہ یار یہ کوئی پارٹی تمہاری اپنی تھی،
تم بھی کہیں نہ کہیں سے آئے، آ کر اس میں بیٹھ گئے، اب واپسیوں کا دور ہے۔ ابھی میں شیخ رشید کا سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، یہ عمران خان وزیر اعظم صاحب نے خود بھی کہا کہ اگر عدم اعتماد ناکام ہوئی تو پھر میں جو کروں گا۔ یہ حکمرانوں کی زبان نہیں ہوتی کہ وہ اقتدار میں جن پر ان کو اقتدار حاصل ہے ان کے لیے ایسی باتیں کریں۔ یہ قانون کی حکمرانی کی صریحاً نفی ہے، اور شیخ رشید کہتا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تو عمران جو کرے گا وہ بہت برا کرے گا ان کے ساتھ، اور ورنہ پھر گھر میں نہیں بیٹھے گا۔ یار یہ کیا گدڑ بھبکیاں لگا رہے ہیں، بکھلائے ہوئے لوگ ہیں، خطرناک کو خطرے ناک کہے جا رہے ہیں۔ اب موجودہ حکمرانوں کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں ہے، یہ پٹ چکے ہیں، بری طرح پٹ چکے ہیں۔ اب وہ ایک نیا مارکیٹ میں لے کر آئیں گے کہ جی ہم نے آزاد خارجہ پالیسی بنائی تو ہمارے ساتھ یہ ہوا، اور امریکہ جو ہے وہ چونکہ ہم نے یہ موب میں میلسی کے اس میں ہجوم میں کہا کہ ہم کوئی غلام ہیں۔ ٹرمپ کے ساتھ آپ جب بیٹھے ہیں، اس نے 6 انچ یا 1 فٹ چیئر آپ کی پیچھے رکھی ہوئی ہے۔ پہلی ملاقات میں آپ ذرا اپنے انداز میں تھے، اگلی ملاقات میں پتہ نہیں کسی نے ہدایت دی ہوگی کہ ذرا سمٹ کے بیٹھیں، تو پھر آپ تھوڑے سمٹے ہوئے ہیں۔ اور جب واپس آئے ہیں تو آپ نے کہا مجھے لگا میں ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں۔ پھر کوسوو میں 2 بندوں کو ساتھ لے گئے کہ جی میں تو اگر نہ یہ میرا خرچ کرتے ٹکٹ وکٹ یہ وہ تو میں شاید آ بھی نہ سکتا ہے۔ آپ حاکم تھے، حاکم ہیں۔ وہ جو 2 لوگ تھے، سیگل تھا، ایک کوئی شیخ تھا، جب وہ کسی FBR کے چیئرمین یا کوئی بھی وزارت میں کسی کام کے لیے فون کریں گے تو کیا ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم ان کے لیے کیا بات کرتا ہے؟ تو پھر اس طرح مافیاز جنم لیتے ہیں۔ جو ناکامی آئی وہ مافیاز کے ذمہ میں ڈال دی۔ ٹرمپ کے وقت میں بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی۔ کیا ہم غلام تھے؟ ہم بولے تک نہیں۔ اور پھر یہ ہی نہیں ہوا، اس کے علاوہ یہ بھی ہوا کہ امریکن لابی کے ساتھ ہی پینگیں بڑھانا شروع کر دیں۔ لیکن جب بندے کے پاس سوائے کاسے کے کوئی اور برتن نہ ہو تو پھر حالات یہی ہوتے ہیں۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے بڑے بڑے نامور تجزیہ کاروں کا کہ وہ بھٹو صاحب کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ بھٹو صاحب نے نظریاتی اعتبار سے بین الاقوامی سطح پر جب وہ وزیر خارجہ تھے، عدنان مندریز سے دوستی سے لے کر اپنی زندگی کے آخری سانس تک ان کا مشن اور تھا۔ آپ کا تو کوئی نظریہ ہی نہیں، آپ تو یو ٹرن آپ کا نظریہ ہے۔ تو اب زیادہ بات ان صورتحال میں کیا کرنی، یہ تبدیلیوں کا موسم ہے۔ چھتریوں سے جو لوگ اڑ کر آئے تھے واپس اپنی چھتریوں پہ جا رہے ہیں۔ اس میں کوئی مائنڈ کرنے کی بات نہیں ہے، غصہ کرنے کی بات نہیں ہے۔ کالم نگار نے لکھا تھا کہ بلاول جب جوان ہوگا تو پیپلز پارٹی 0 میٹر ہو جائے گی۔ اب بلاول بھٹو کا کاروان جو چلا ہے کراچی سے تو بڑھتا ہی چلا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کا تجزیہ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ نواز شریف، نون لیگ اور ان پارٹیوں کے جو مد مقابل تھے وہ پیپلز پارٹی والے تھے۔ پیپلز پارٹی 2008 سے 13 تک رہی، جو وہ کر سکے انہوں نے کیا، اس کے بعد ان کو تو نکلنے بھی نہ دیا گیا، اور بم بلاسٹ وغیرہ کے انہوں نے کافی
دہشت گردی کے خلاف کام کیا تھا۔ اب جو 13 میں الیکشن آئے اس میں جو لوگ نواز شریف میاں صاحب کو پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو ناکام کرنے کے لیے عمران خان کو ووٹ دے دیے۔ عمران خان ایک وہ اس میں کنٹرول شیڈ میں تیار ہونے والی پارٹی کے سربراہ تھے، جو راتوں رات ایک جلسے کے بعد پتہ نہیں کتنے لوگ شامل ہوئے، اور اس کے بعد پھر سلسلہ بڑھتا چلا گیا، اور پھر ایک ویو چلتی ہے، پروپیگنڈا چلتا ہے، اور یہ الیکٹیبلز آزاد، یہ سب، اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ لوگ سنسیریٹی کے ساتھ سمجھتے تھے، جو پہلے الیکشن کا حصہ نہیں بنا کرتے تھے ووٹ کے حوالے سے، انہوں نے ان کو ووٹ بھی کیا اور ان کے ساتھ امیدیں بھی باندھ لی۔ اب جب سال 2 سال 3 سال 4تھا سال شروع ہے، آدھے سے زیادہ گزر گیا ہے، تو جاتے ہوئے بھی میں نہیں چھوڑوں گا، آتے ہوئے بھی میں نہیں چھوڑوں گا، یہ کیا طریقہ کار ہے، یہ کیا لینگویج ہے؟ دراصل خان صاحب، آپ نے، مجھے آپ کے تمام بیانات یاد ہیں کہ 5 سال بعد یورپ سے زیادہ پاکستان خوبصورت ہوگا نواز شریف کے لیے، اور سڑکیں نہیں قوم بناتے ہیں۔ آپ نے قوم کا شرازہ بھی بکھیر دیا، سڑکوں کا جنازہ بھی نکال دیا، اور بزدار نہیں، وزیر اعلیٰ آپ ہی تھے، جو تھا وہ بھی نہ رہا۔ اب یہ جو بیانیہ ہے نا، یہ نہیں چلنے والا، کیونکہ ٹرمپ کے ساتھ آپ شیر و شکر تھے۔ بائیڈن کی پالیسی مختلف تھی، وہ سمجھتا تھا کہ آپ جس طرح آئے ہوئے ہیں، اور پاکستان کسی پرائی جنگ میں شامل نہیں ہوگا۔ شامل ہونے کے بعد یہ اعلان ہو رہے ہیں، پاکستان کسی کے لیے استعمال نہیں ہوگا، ہماری زمین استعمال ہو رہی ہے۔ یہ خارجہ پالیسی نہیں، یہ ایویں بس وہ جیسے ہوتا ہے نا، پہلوان کے ساتھ فوٹو بنوا لی، ورنہ نہ کوئی پروگرام ہے ایسا کہ جس سے آپ کو امریکہ کہے کہ جی یہ نہیں کرنا۔ امریکہ کے خلاف یہ ایک، میرا خیال ہے کہ پورے میلسی میں جو لوگ تھے، چاہے وہ ایم این اے ایم پی ایز لے کر آئے تھے یا پورے پاکستان میں جو بات کرتے ہیں، ان کو صرف ویزا کہہ دیں کہ امریکہ کا مل جائے گا تو دیکھیں لائنیں لگ جائیں گی۔ باتیں زمینی حقائق اور ہوتے ہیں، اپنی ایکسپورٹ دیکھیں کدھر ہے، امپورٹ ہم جدھر سے کر رہے ہیں وہ کون سا کنٹری ہے، اور جو ہمارے ملک میں آپ ہی کی جماعت تھی اسی کے لوگ یہ علیم خان صاحب، جہانگیر ترین صاحب اور دوسرے جتنے نقئی جن کے نام سارے آج کل اخباروں میں، پتہ نہیں یہ ویلاگ ختم ہونے تک اور کتنے لوگ ٹوٹ کر ادھر ادھر ہو جائیں۔ اور پھر اس میں بلاول بھٹو کی چڑھائی اور اس کی پذیرائی، اس کی حوصلہ افزائی، اس کے لیے لوگوں نے، میں نے دیکھا کہ دعائیں لکھی۔ اگر اس آصفہ بھٹو کو چوٹ لگی ہے تو میں نے یہ اس پہ یہ جو ہے ٹویٹر پہ لوگوں کو دعائیں دیتے ہوئے کہ بہادر ماں کے بہادر بچے، جب وقت بدلتا ہے تو لوگوں کی رائے بدلتی ہے۔ عمران خان صاحب، آپ نے اپنے انتقام سے، اپنی ناکام خارجہ پالیسی سے، اپنی ناکام داخلہ پالیسی سے، اپنی ناکام ترین معاشی پالیسی کی وجہ سے اور انتہائی ناقص ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے ایک طرف، پھر انتقام دوسری طرف، میاں محمد نواز شریف تو وہ تھا نا جی کہ ان کی باریاں لگی ہوئی ہیں، وہ چھوڑ مریم نواز کو ایکسپیکٹڈ وزیر اعظم بنا دیا، بلاول بھٹو ایکسپیکٹڈ وزیر اعظم بن گئے۔ اگر آپ ڈیلیور کرتے تو شاید صورتحال مختلف ہوتی، یہ موجودہ صورتحال نہ ہوتی کہ پی ٹی آئی لوگ چھوڑ کے اور آپ کے سامنے بیٹھ کے چھوڑ رہے ہیں، آپ کے سامنے گلے شکوے کر رہے ہیں۔ اب علیم خان صاحب، ترین صاحب، یہ لنگڑیال، نقئی، یہ سب لوگ جو جا رہے ہیں ادھر ادھر، ان کے لیے بھی کہیے گا کہ یہ چور اکٹھے ہو رہے ہیں،
دراصل یہ آپ سے زخم خوردہ ہیں. یہ خاص طور پر اور عمومی طور پر ملکی عوام جو ہیں ان کی امیدوں پر آپ پورے نہیں اترے، اور عدم اعتماد ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. اس میں اگر اپوزیشن کامیاب ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، نہ بھی ہوئی تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ جو آپ کی حکومت میں پھونک بھر دے اور پچھلے آپ کے 4.25 سال جو ہیں ان کو بدل کے رکھ دے، اور آپ کی سپیچز جو ہیں ان میں آپ کے کیے ہوئے وعدوں کو وہ چینج کر دیں. تو خان صاحب ایک وقت آتا ہے، اور میں ان کی حکومت کے جو الائز ہیں ان سے بھی کہوں گا، الائز میرا خیال ہے ابھی تک ایک سین کے منتظر ہیں، وہ منظر جب پیدا ہوگا تو الائز نہیں رہیں گے. تو ایک وقت آتا ہے جب تعمیر ہوتی ہے، پھر انتشار ہوتا ہے. تبدیلیوں اور انتشار کا زمانہ چل رہا ہے. بس اتنا ہی تھا، سورج غروب ہونے کو ہے. اب عوام کو تمازت کے مزے چکھانے والا سورج ڈوبتے سورج کی لاش میں تبدیل ہو چکا ہے. یہ تبدیلیوں کا موسم ہے، یہ اڈاریوں کا موسم ہے. یہ چلتا رہے گا جب تک یہ اقتدار نہیں بدلتا. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.